فرمایا کہ پھر میرے نور کو پسینہ آیا، پسینے کے قطرے ٹپکے، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، ہزار نہیں، بلکہ 1,24,000 نور کے پسینے کے قطرے ٹپکے۔ اللہ نے پھر ان قطروں سے 1,24,000 انبیاء اور رسولوں کی روحوں کو پیدا فرما دیا۔ اب ذرا دیکھیں حضور علیہ السلام کا علم کتنا ہے۔ اللہ جل جلالہ نے محبوب علیہ السلام کو کتنے علوم عطا فرمائے جو فلسفیوں سے کھل نہ سکے اور نقطہ وروں سے حل نہ ہو سکے۔ وہ راز چند اشاروں میں بتلا دیے کملی والے نے، وہ راز کملی والے نے بتلا دیے چند اشاروں میں، یعنی حضور علیہ السلام نے بڑا تفصیل سے بیان فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے بڑا بھی انبیاء رسولوں کے اجساد کو پیدا نہیں فرمایا، صرف روحوں کو پیدا فرمایا۔ حضور علیہ السلام کا جو نور ہے سب سے پہلے مقام خود میں 12,000 سال رہا، پھر مقام روح میں رہا، پھر مقام خوف میں 12,000 سال رہا، پھر مقام رجا میں، اور پھر مقام حیات یعنی 60,000 سال تک محبوب علیہ السلام کا جو نور ہے اللہ جل جلالہ کے قرب میں رہا، رحمتوں کا نزول ہوتا رہا، برکتوں کا نزول ہوتا رہا۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر 1,24,000 انبیاء اور رسولوں نے سانس لی تو فخلق اللہ منها الاولیاء والصدیقین والشہداء والصالحین الی یوم القیامہ۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا پھر انبیاء اور رسولوں کی سانس لینے سے اللہ جل جلالہ نے اولیاء، صدیقین، شہداء، صالحین اور قیامت تک کے آنے والے لوگوں کو پیدا کروا دیا۔ پھر حضور نے خلاصہ بیان فرمایا، حضور نے فرمایا یا جابر الفرش من نور والقمر من نور او الكواكب من نور واللوح من نور والقلم من نور والعلم من نور والحکمت من نور۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جابر عرش بھی میرے نور سے، قلم بھی میرے نور سے، لوح بھی میرے نور سے، کرسی بھی میرے نور سے، فرشتے بھی میرے نور سے، علم بھی میرے نور سے، حکمت بھی میرے نور سے، توفیق بھی میرے نور سے، عصمت بھی میرے نور سے، انبیاء بھی میرے نور سے، رسول بھی میرے نور سے، صدیقین بھی میرے نور سے، اولیاء بھی میرے نور سے، شہداء بھی میرے نور سے، صالحین بھی نور میرے نور سے، یہاں تک کہ اللہ جل جلالہ نے اس کائنات کی تمام تر رہنمائیوں کو میرے نور سے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ نے اس کائنات کی ہر بہتر چیز کو مجھ محمد کے نور سے پیدا فرمایا ہے۔ ڈٹھے برکت قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیا نہیں کوئی اور ڈٹھا، تیری شان دا کرے جڑا مقابلہ، ان عاشقہ اصلی چور ڈٹھا۔ کوئی نور آکھے، کوئی بشر آکھے، پہندا دن رات ایو شور ڈٹھا، اللہ والے گل مکا چھوڑی تسا ہور ڈٹھا، اسا ہور ڈٹھا۔ تو سب کچھ محبوب علیہ السلام کے نور کے سامنے پیدا ہوا۔ اللہ نے اس کائنات کو جو سجایا ہے وہ میرے نبی کے نور کا صدقہ ہے، کیونکہ حدیث قدسی ہے لولا لما خلقت الخلق، محبوب تو نہ ہوتا تو اس مخلوق کی تخلیق ہی نہ کرتا، لولا لما اظہرت الربوبیہ، محبوب تو نہ ہوتا تو اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ فرماتا۔ اب یہاں پر ایک سوال ذہن میں آتا ہے، اب اللہ جل جلالہ نے اس نور کو آدم صفی اللہ کی پیشانی میں سجا دیا۔ سوال ذہن میں آتا ہے کہ اللہ نے محبوب کے نور کو اتنے ہزار سال کیوں قیام کروایا؟ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ پھر اللہ نے نور کے 1000 پردوں کو پیدا فرمایا اور ہر پردے میں اللہ جل جلالہ نے حضور کے نور کو 1000 سال تک قیام کروایا اور پھر حضرت آدم صفی اللہ کی پیشانی میں سجایا۔ سوال ذہن میں آتا ہے کہ اللہ نے اتنے مقامات پر حضور کے نور کو کیوں قیام کروایا؟ مقام قرب میں رکھا 12,000، مقام حب میں رکھا 12,000، مقام خوف میں رکھا 12,000 سال، پھر مقام رجا میں رکھا، پھر مقام حیا میں، پھر 12,000 نور کے پردوں کو پیدا فرمایا، حجابات کو پھر ہر پردے میں 1,000 سال تک قیام ہوا۔ وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ اللہ جانتا تھا کہ میں نے اس کائنات سے، اس فرش سے صرف ایک ہی ہستی کو عرش پر بلانا ہے اور اس کو بلا کر اپنا دیدار کروانا ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا مالک میں نے دیکھنا ہے تجھے۔ اللہ نے کہا قال لن ترانی موسیٰ، موسیٰ تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ نہیں مالک دیکھنا ہے، اچھا دیکھنا ہے، چل کوہ طور پہ آ جا۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے،
اللہ جل جلالہ نے صفاتی تجلی فرمائی، ذاتی تجلی نہیں فرمائی، صفاتی تجلی فرمائی۔ کوہ طور جل کر راکھ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں محمد معراج کی رات اس مالک کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، بے ہوش ہونا تو دور کی بات، میں نے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور میں محمد مسکرا رہا تھا۔ اس وجہ سے اللہ جل جلالہ نے محبوب کے نور کو اتنے مقامات پر قیام کروانے کے بعد پھر اللہ جل جلالہ نے اپنے محبوب کے نور کو آدم صفی اللہ علیہ السلام کی پیشانی میں سجا دیا۔ اب میں آخر پر اس کا پھر حوالہ دے دوں، جو لوگ حضور کے نور کے انکاری ہیں، اس روایت کو مصنف ابن عبد الرزاق نے لکھا ہے، اور یہ مصنف ابن عبد الرزاق یہ امام احمد بن حنبل کے اساتذہ میں سے ہیں، اور امام بخاری و مسلم کے استاد و اساتذہ ہیں، یہ استادوں میں سے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا 1970 میں حبیب الرحمان ایک عالم دین نے اس کتاب کو یعنی کہ شائع کروایا تھا، اس میں سے پہلے 10 افراد اس نے یعنی نکالے ہوئے تھے۔ پھر اس کے بعد یعنی کہ اسی حصے کو 2005 میں ڈاکٹر عیسیٰ مانی حمیری نے، یہ سابق ڈائریکٹر ہیں اس کے محکمہ اوقاف کے رہے ہیں، پھر انہوں نے دوبارہ شائع کروایا اور پھر اس میں وہ حصہ شامل کیا گیا، اور پھر 2006 میں اس کا باقاعدہ اردو ترجمہ ہوا، علامہ عبد الحکیم شرف قادری نے اس کا ترجمہ کیا، اور اب یہ جو یعنی کہ حصہ ہے مصنف ابن عبد الرزاق کا، یہ باقاعدہ عربی میں بھی موجود ہے اور باقاعدہ اردو تراجم میں بھی یعنی اس کے تراجم بھی کیے گئے ہیں، اور یہ 96 اس پر اعلیٰ حضرت کے بریلوی شریف کی جانب سے المکتبۃ النور البریلوی نے اس کی طرف سے شائع ہوا، اور یہ سینکڑوں جگہوں پر موجود ہے۔ جو لوگ نور کے انکاری ہیں وہ قد جاءکم من اللہ، نور سے مراد یعنی کہ کتاب لیتے ہیں، اور کتاب مبین سے مراد بھی کتاب لیتے ہیں، اور جو حضور کے نور کے انکاری نہیں ہے وہ نور سے مراد حضور کی ذات کو لیتے ہیں، اور کتاب سے مراد اللہ جل جلالہ کی